الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ورؤوفنا ورحيمنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہبی حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہزار بار بشویم دہنج مشک و گلاب حدوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و صلاة کے بعد اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر سید ریاض حسین شاہ صاحب بخاری و محترم المقام جناب سید منصف علی شاہ صاحب علماء کرام اور نوجوانان اہل سنت. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں جناب محترم فتح محمد صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں تعاون کرنے والے ہیں جن جن بھائیوں نے اس محفل کو سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں مال میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. انتہائی مختصر وقت میں چند منٹوں کی حاضری لگا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. وقت انتہائی بیت چکا ہے اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الحمدللہ ہم یکم ربیع الاول سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہر رات سجاتے ہیں.
مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے یکم ربیع الاول سے لے کر آج کی رات تک کوئی ایسی رات نہیں جس میں ہم نے ذکر مصطفیٰ نہ کیا ہو۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ الحمدللہ ایلی گاؤں والے سچے عاشق رسول ہیں، اور اکثریت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے۔ لیکن گھبرائیں نہیں، آج اگر تعداد تھوڑی ہے لیکن جتنے آئے اللہ تبارک و تعالی ان کے عشق کو تا قیامت سلامت رکھے۔ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کام کاج ہو سکتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، اس کے محبوب علیہ السلام کی عنایت ہو جائے، وہ اپنے محبوب کی محفل کو سجایا کرتے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھیں گے عشق اور محبت سے بیٹھیں گے، اور آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر ایسا عشق ہو، دیکھنے والا کہے واقعی یہ دیوانہ ہے رسول پاک۔ شاید آپ میرے مزاج سے واقف ہوں گے، میں بہت کم تقریر کرتا ہوں۔ میں نے شاہ صاحب سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ قبلہ مجھے تقریر کا نہ میرا وہ انداز ہے، نہ میرا ڈھنگ ہے، لیکن بس ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں پیارے آقا علیہ السلام کی غلاموں کی نوکری کی، ایک ادنا نوکر کی حیثیت سے، سپاہی کی حیثیت سے، گھر گھر، گلی گلی، شہر شہر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، میرے آقا کے ذکر کو گھٹانے والوں تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، میرے آقا کا ذکر بلند رہے گا، تمہاری تحریریں ختم ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ہم سرکار کا میلاد منانے والے ہیں، دل کھول کر میلاد منانے والے ہیں، ہماری پہچان سرکار کا میلاد ہے، ہماری نشانی سرکار پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ یہ زمانہ آج ہر ایک اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے لگ گیا ہے، ارے اہل سنت وہ ہوتا ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نکالوں سے ہوشیار رہنا، نکالوں سے ہوشیار رہنا، نقلیں بہت ہو چکی ہیں، آج دین میں بھی نقل آ چکی ہے، مسلک میں بھی نقل آ چکی ہے۔ عزیزان محترم، ایک لیبل لگا کر اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کرنا اور ہے، اہل سنت کے چہرے دیکھنے ہیں تو پھر آؤ دیکھو صلاۃ و سلام پڑھنے والے کوئی اور ہیں۔ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک سے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، بہت ہی مختصر حاضری ہوگی۔ آئیے مل کر اس پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس نے ہر موڑ پہ ہمیں یاد فرمایا۔ آئیے اس حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اس بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں جس بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام درود و سلام پڑھنے آتے ہیں۔ آئیے اس بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھتے ہیں جس بارگاہ کے بارے میں رب خود فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ
یا آخر تک آواز آنی چاہیے. میں نے کہا کہ محبت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی اگر گانا گا کے خوش ہوتا ہے اسے شرم محسوس نہیں ہوتی، وہ اس کا اپنا انداز ہوگا. لیکن نبی کا عاشق اپنے نبی پر درود پڑھتے ہوئے جھومتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، بلند آواز سے بھی پڑھتا ہے. چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر دی ہے، آواز دی ہے یا نہیں دی، زبان تو اللہ نے عطا کی ہے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کونین دا مختار میرا سونا نبی کونین دا مختار کونین دا مختار میرا سونا نبی ہے. کونین دا مختار میرا سونا نبی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. عزیزان محترم، میرا رب فرماتا ہے محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی، مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے. کونین دا مختار میرا سونا نبی کونین دا مختار میرا سونا نبی مخلوق دا غمخوار میرا سونا نبی مخلوق دا غمخوار. جس نے سینے سے لگایا گنہگاروں کو، ہم جیسے گنہگار بدکاروں کو جس نے سینے سے لگایا، اس نبی کو کیا کہتے ہیں؟ غمخوار نبی کہتے ہیں. جس نے رو رو کر ہمیں یاد کیا. آج کیا ہوا اگر ایک رات ہم نے ان کے ذکر میں گزاری لیکن اس انداز میں گزارے، آج فرشتے بھی گواہ ہو جائیں، مسجد کے در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں کہ نبی کے عاشق نبی کی محفل سجا رہے. مخلوق دا غمخوار میرا سونا نبی کونین دا مختار. بے شک میں گناہگار تھے بدکار ہے لیکن شرح کی سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک میں گناہگار خریدار میرا سونا نبی میں جیدہ خریدار میرا سونا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت حسان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں.
یہ تو جنہوں نے دیکھا ہے ان سے بتا کرو. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہند مدہریاں اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتے جالڑیاں. کونین دا مختار میرا سونا نبی مخلوق دا غمخوار میرا سونا نبی بے شک میں گناہگار تھے بدکار ہاں لیکن میں جیدہ خریدار میرا سونا نبی سبحان اللہ. یہ بار بار پتہ نہیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں نبی کا ذکر جب آئے تو دیوانہ خود ہی مست ہو جاتا ہے. نبی کے عشق میں دیوانہ خود ہی جھوم کے کہتا ہے سبحان اللہ. رب نے شان ہی ایسی عطا کی ہے رب نے حسن ہی ایسا عطا کیا ہے رب نے کمال ہی ایسا عطا کیا ہے رب نے جمال ہی ایسا عطا کیا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے فرما رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا. میں اور آپ کیا چیز ہیں جہاں بڑی بڑی ہستیاں یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عزیزان محترم میں اپنی بساط کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال بیان کروں گا جتنی میری بساط جتنا میرا علم ہوگا. لیکن پوچھئے علماء سے شانیں لکھتے لکھتے زندگیاں ختم ہو گئیں. شانیں لکھتے لکھتے زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکا. تو عزیزان محترم جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے رب تعالیٰ نے یہ مشہور آیہ مبارکہ اسے دعا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تقریباً جتنے نمازی ہیں سب کو یہ دعا یاد ہوگی. میں جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا عطا فرمائی کہ جب بھی مجھ سے مانگو گے میں رب قبول فرماؤں گا. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے دعا عطا فرمائی وہ مخصوص دعا یعنی جب مانگو گے وہ قبول کی جائے گی. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. ہر نبی نے کسی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد سینکڑوں سال روتے رہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا عرض کی اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی اور نام محمد کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے میرے پروردگار میری قوم مجھ سے آسمان سے کھانا مانگ رہی ہے آسمان سے دسترخوان مانگ رہی ہے لہٰذا ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا نازل فرمایا. کہیے سبحان اللہ.
وہ مخصوص دعا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ ویسے ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، میرا رسول وہ رسول جس کی ہر دعا قبول۔ میرے رسول نے رب سے جب بھی مانگا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میرے نبی نے اپنے رب سے جب بھی مانگا رب تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا ہوا، تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا، آپ کا غلام بن گیا، اور اللہ کے فضل سے جب کل قیامت کے دن میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اگر وہ دوزخ میں چلی گئی تو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی میری ماں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے میری ماں مسلمان ہو جائے، میری ماں کلمہ پڑھ لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ صحابی کا نظریہ دیکھیے، صحابی کا عقیدہ دیکھیے۔ یہاں میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، وہاں ابو ہریرہ گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ ابھی تک دعا مکمل بھی نہیں ہوئی، تو پہلے کہاں جا رہا ہے؟ دعا تو ختم ہو جائے۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ اجابت نے جھکے کرے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی صدائے محمد۔ آپ کی آواز ڈھیلی ہو رہی ہے، بلند آواز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں صحابی کا نظریہ یہ ہے، یہاں میرے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرا رب ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ابو ہریرہ گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں، گھر پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، دروازہ اندر سے بند ہے۔ ابو ہریرہ نے دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ عرض کی ماں تیرا بیٹا ابو ہریرہ۔ فرمایا